خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عقیدر ابن اسحاق نے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن ولید کو بلایا اور فرمایا کہ بنو کندا کے بادشاہ عقدیر بن عبد المالک کی طرف جاؤ اور اسے مطیع کرو۔ یہ بادشاہ نصرانی تھا۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روانہ کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اسے جنگل گائے کا شکار کرتے ہوئے پاؤ گے۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ سے روانہ ہو کر اپنے ساتھیوں کے ہمراہ دیار بنو کندا پہنچے۔ منظرالعین میں عقیدر کے قلعے کے قریب چاندنی رات کے وقت انہوں نے دیکھا کہ عقیدر قلعے کی چھت پر بیٹھا ہے اور اس کی بیوی بھی اس کے پاس ہے۔ اس دوران ایک عجیب منظر یہ دیکھنے میں آیا کہ بادشاہ کے محل کے صدر دروازے پر ایک جنگلی گائے آئی اور دروازے کے ساتھ سینگ مارتی رہی۔ عقیدر کو اس کی بیوی نے کہا کیا ایسا منظر تم نے کبھی پہلے بھی دیکھا ہے؟ اس نے جواب دیا بخدا نہیں۔ وہ عورت بولی اس شکار کو کون چھوڑ سکتا ہے؟ اس نے کہا کوئی بھی نہیں۔ یہ کہہ کر وہ چھت سے نیچے اترا اور غلاموں کو حکم دیا کہ اس کے گھوڑے پر کسی جائے پر پھر وہ اپنے بچوں اور ساتھیوں کے ہمراہ ہتھیار بند ہو کر شکار کے لیے نکل کھڑے ہوا۔ اس معیت میں اس کا بھائی حسان بھی تھا۔ جون ہی یہ لوگ قلعے سے نکل کر کھلی جگہ آئے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواریوں سے آمنا سامنا ہو گیا۔ عقیدر کا بھائی قتل ہو گیا اور وہ خود صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں گرفتار ہو گیا۔ اس کے اوپر ایک نہایت قیمتی قبہ تھی جس میں ریشمی دھاگے کے اوپر سونے کا منقش کام کیا گیا تھا۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے اس کی قوالی لی اور مدینہ پہنچنے سے قبل یہ قبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیج دی۔ ابن اسحاق مزید لکھتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت عاصم بن عمر بن قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے یوں بیان کی وہ کہتے تھے جب عقیدر کی قبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی تو میں موجود تھا۔ مسلمان اس کی خوبصورتی اور نرمی کو دیکھ کر حیران رہ گئے۔ وہ اسے ہاتھوں میں پکڑے تھے اور اس کے نفاست پر تعجب کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صورتحال دیکھ کر ارشاد فرمایا کیا تم اس پر تعجب کر رہے ہو؟ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جنت میں اس سے کہیں زیادہ جمیل و نفیس رومال ہے۔ پھر خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ عقیدر کو لے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جان بخشی فرمائی اور جزائے کی ادائیگی پر اس کے ساتھ صلح کر لی۔ عقیدر کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رہا فرمایا تو وہ واپس اپنے قبیلے میں چلا گیا۔ قبیلے بنوتی کے ایک شخص حضرت وجیر بن جور نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک قصیدہ پیش کیا جس میں اس نے کہا تھا بابرکت ہے وہ ذات پاک جو جنگلی گایوں کو ہانک کر مقام مقررہ پر لے آتے ہیں۔ میں نے دیکھا ہے کہ ہر ہدایت دینے والے کی رہنمائی خود اللہ تعالیٰ کرتا ہے۔ جو کوئی غزوہ تبوک کا حکم دینے والے محمد عربی سے الگ ہونا چاہتا ہے اسے جان لینے چاہیے کہ ہم الگ نہیں ہوں گے۔ ہمیں جہاد کا حکم دیا گیا ہے اور ہمارا سر تسلیم خم ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے یہ اشعار سن کر فرمایا اللہ تیرے دانتوں کو کبھی بوسیدہ نہ کرے۔ راوی کہتے ہیں کہ بخیر 90 سال زندہ رہے اور نہ کوئی دانت نکلا نہ داڑھی۔